عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں مس سمن اور آج ہم اردو جماعت دہم کے پہلے سبق پروفیسر مرزا محمد سعید کے 5ویں پیراگراف سے شروع کریں گے۔ یہ ویڈیو SLO بیسڈ پیپر پیٹرن کے عین مطابق ہے۔ اس عبارت میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، کسی ایک مشکل پیراگراف کی تشریح کریں گے اور کسی ایک پیراگراف کا خلاصہ کرنا سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر پیراگراف کی تفہیم بھی کریں گے۔ بڑھتے ہیں اس پیراگراف کے خلاصے کی جانب۔ خلاصہ یعنی اس عبارت کو اپنے آسان لفظوں میں مختصر کر کے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس پیراگراف کو پڑھوں گی۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، میل جول یا ملنا جلنا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آمادہ کر لیا تھا۔ آمادہ، راضی کرنا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ شدہ آہستہ آہستہ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ تقریر نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ طویل، لمبا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے، حسب دستور اس کے معنی ہے خاموشی سے یا پوشیدہ طریقے سے، اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے۔ مسودہ اس کے معنی ہے تحریر۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ اس کا مطلب ہے وہ خیمہ جو مسافروں سے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ کان کھڑے ہونا، خوف کھانا۔ بولے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پطرس صاحب آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، مگر پرانے دوستوں سے اچھے تعلقات میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ انہوں نے مرزا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھار نشر کر لیا کریں۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پطرس تک پہنچی۔ بولے، مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب کبھی نہیں مانے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ دراصل انچارج نے آپ کی تقریر میں سے 2-4 فقرے نکال دیے تھے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ٹھہری۔ فوراً ان کے پاس گئے، معافی مانگی اور کہا، اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو صاحب میرے بال بچے بھوک سے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ سن کر مرزا صاحب کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں ایسے کون سے سوالات اہم ہیں جو فیڈرل بورڈ کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب، اس عبارت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پطرس نے مرزا صاحب کو ریڈیو سے تقریر نشر کرنے کی پیشکش کی، مگر وہاں کے انچارج نے ان کی تقریر میں سے 2-4 فقرے نکال دیے، جس پر مرزا صاحب سخت ناراض ہوئے۔ ان کو منانے کے لیے انچارج ان کے پاس گئے، معافی مانگی، تب جا کر مرزا صاحب نے کانٹریکٹ پر دستخط کیے۔ سوال نمبر 2، پطرس کس عہدے پر فائز تھے؟ جواب، پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 3،
कॉन्ट्रैक्ट वापस करने के बाद मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा? जवाब: कॉन्ट्रैक्ट वापस करने के बाद मिर्ज़ा साहब ने कहा, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। सवाल नंबर 4, पितरस ने किस सिलसिले में पूरे स्टाफ को लेक्चर दिया? जवाब: पितरस ने पूरे स्टाफ को जमा करके ब्रॉडकास्टिंग के हुस्ने इखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा साहब किस बात पर नाराज़ हो गए थे? जवाब: इंचार्ज ने उनके मुसव्वदे से 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए थे, जिसकी वजह से मिर्ज़ा साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा साहब ने क्या बात सुनते ही फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए? जवाब: मिर्ज़ा साहब ना माने तो इंचार्ज ने कहा, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। ये सुनकर मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले पैराग्राफ की जानिब। जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में किया, पहले मैं पैराग्राफ को पढ़ती हूँ और इसके साथ साथ इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने करती हूँ और फिर हम इसकी तफहीम भी करते हैं। अगर पैराग्राफ मुश्किल हो तो इसके साथ हम तशरीह या खुलासा भी करते हैं। तो इसी तरह मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने लगी हूँ और साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जंग के ज़माने में हुस्ने इत्तेफाक से यानी कि खुशकिस्मती से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब यानी मुसन्निफ और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया। महदूद अदबी हल्का, इसके मायने हैं मुसन्निफीन का मजमा, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ां, हमीद अहमद ख़ां, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, अंसार नासिरी वग़ैरह शरीक किए गए थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर, कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला इसके मायने हैं बात या गुफ्तगू करना, किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू होती। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा, इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे। बहस मुबाहिसा, इसके मायने हैं बहस करना, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। मोहतात, इसके मायने हैं एहतियात करना। अंदाज कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात नहीं मगर खैर ऐसा भी होता है। पितरस को शोखी सूझी। शोखी, इसके मायने है शरारत। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए, ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी, इसके मायने हैं सामने आई। इतना तो इनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आना। जलाल, इसके मायने हैं गुस्से में आना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ का एक दरिया था कि उम्डा चला आता था। उम्डा, इसके मायने हैं भर कर ऊपर आना। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पशिमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पशिमानी, इसके मायने हैं शर्मिंदगी। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बखुद साकित बैठे रहे। दम बखुद, इसके मायने हैं अपने दम पर। साकित, इसके मायने हैं खामोश। बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब का जलाल ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ। रफ़ा, इसके मायने हैं दूर हो जाना। चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ की तफहीम, यानी इस पैराग्राफ में बनाए गए मुश्किल सवालात का हम जवाब देंगे। सवाल नंबर 1,
اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب: اس عبارت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پطرس کی تحریک پر ایک ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں بیشتر ادیب موجود تھے۔ اس جلسے میں ادبی مقالہ پڑھا جاتا تھا۔ وہاں فیض بھی آئے ہوئے تھے۔ پطرس کے اشارہ کرنے پر بولے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ یہ سن کر مرزا صاحب کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمڈہ چلا آتا تھا۔ یہ سن کر جلسے میں بیٹھے تمام لوگ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ سوال نمبر 2، پطرس کی تحریک پر کون سا حلقہ قائم کیا گیا؟ جواب: پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ سوال نمبر 3، جلسے میں مقالہ کس موضوع پر پڑھا جاتا تھا؟ جواب: جلسے میں مقالہ ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4، فیض کی کس بات پر مرزا صاحب کو غصہ آ گیا؟ جواب: فیض بولے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اس بات پر مرزا صاحب کو غصہ آ گیا۔ چلے بڑھتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ پیراگراف نمبر 7، جیسے کہ یہ پیراگراف بہت ہی مختصر ہے لہٰذا ہم صرف اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور ایک ہی سوال کا جواب دیں گے۔ چلیں اب میں اس پیراگراف کو پڑھنا شروع کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعہ اس کے معنی ہیں کسی چیز پر غور کرنا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ درس و تدریس اس کے معنی ہیں درس دینا یعنی تعلیم دینا۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ مشغلہ کسی کام میں مصروف ہونا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے۔ صرف اس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ اس پیراگراف میں ایک ہی سوال بنتا ہے۔ سوال نمبر 1، مرزا صاحب مطالعے کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ جواب: مرزا صاحب فرماتے تھے، اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 8، اس پیراگراف میں ہم تفہیم کرنا سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس عبارت کو پڑھوں گی، اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر اس کے معنی ہے دھوم دھام۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے۔ پیدل زیادہ چلتے تھے۔ صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ ٹہلنے اس کے معنی ہے سیر کرنا۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ میسر اس کے معنی ہے حاصل۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ ادبی ذوق اس کے معنی ہے شوق۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند۔ سعادت مند اس کے معنی ہے فرما بردار۔ بیوی سلیقہ شعار۔ سلیقہ شعار اس کے معنی ہے سلیقہ مند یا تمیز دار۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ رہن سہن اس کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ اس کے معنی ہے وہ دل جو بری خواہشات سے پاک ہو۔ اب ہم بڑھتے ہیں تفہیم کی جانب۔ سوال نمبر 1، مرزا صاحب نے کیسی زندگی گزاری؟ جواب: مرزا صاحب کی زندگی بڑی سادی تھی، کبھی ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہے، اور گھر کی سواری تو ہم نے ان کے پاس کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سوال نمبر 2، مرزا صاحب کی بیگم کس چیز کا شوق رکھتی تھی؟ جواب:
مرزا صاحب کی بیگم ادبی ذوق رکھتی تھیں اور ان کے 2 ناول بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ پیراگراف شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو اس پیراگراف کی تشریح بھی کرواؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ وہ کبھی بھی نمائش و نمود اور غرور والی زندگی سے دور رہے، غرور والی زندگی سے دور رہے۔ مرزا صاحب کے پاس ذاتی سواری بھی نہ تھی، وہ زیادہ تر پیدل چلتے تھے۔ صبح سویرے سیر کے لیے جاتے تھے، رات کو جلد سو جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ کھیل تماشوں، سینما اور تھیٹر سے دور رہتے تھے۔ اللہ کی رحمت سے انہیں گھر کا سکون میسر تھا۔ ان کی بیوی علم و ادب کی شوقین تھی۔ ان کی بیوی کے چند ناول بھی چھپ چکے ہیں۔ مرزا صاحب کے بچے بیگم سمجھدار اور سعادت مند تھے۔ ان کی پینشن اتنی تھی کہ آخری عمر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مرزا صاحب کا کھانا پینا، کپڑے اور رہنے کا طریقہ انتہائی سادہ تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے انہیں کسی چیز کی محتاجی نہ تھی۔